إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بلندر صلوات پڑھیے. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا اس مقام پر اکٹھے ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. پروردگار عالم بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار عالم بانیان مجلس کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. پروردگار عالم جتنے بھی مریض ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما. بالاخص ایک بچہ مریض ہے پروردگار عالم اس کو صحت اور سلامتی اور طول عمر عطا فرما. پروردگار عالم حاضرین مجلس کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو مومنین تنگ دست ہیں انہیں خوشحالی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد ساز نصیب فرما. جو مریض ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما. پروردگار عالم پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر کو سر نگون فرما. علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. پروردگار عالم ہمارے وقت کے آقا مولا امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں اپنے امام کے ناصرین میں سے شمار فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز کے ساتھ صلوات. نعرہ تکبیر. بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. بلند آواز کے ساتھ صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب صلوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا أعني العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قد علم المستحفظون من أصحاب النبي أن ليس لهم منكبة إلا وشرفت فيها وفضلتها ولي 70 مناقب لم يشركني أحد منهم. بلندر صلوات. میرے محترم سامعین، عزاداران مظلوم کربلا، شیخ صدوق الہرامہ نے اپنی کتاب الخصال کے اندر، شیخ صدوق الہرامہ بہت بڑی شخصیت، ایک محدث کہ جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو تحریر کیا،
ان کتابوں میں سے ایک کتاب الخصال کہ جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اسی کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر جو ذمہ دار اصحاب پیغمبر ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ جس صحابی کے پاس کوئی فضیلت ہے میں علی اس صحابی کے ساتھ اس فضیلت میں شریک ہوں، اور یہ شراکت برابر کی شراکت نہیں وہ فضلتھا، بلکہ میں علی اس صحابی سے اس فضیلت میں افضل بھی ہوں۔ ولی 70 مناقب لم یشرکنی احد منہم، لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں کہ کوئی صحابی رسول بھی ان فضیلتوں میں میرے ساتھ شریک نہیں، اور میرے وہ 70 گنوائی بھی سب سے پہلی فضیلت جو میرے مولا نے اپنی فضیلت گنوائی، فرمایا کہ لم اشرک باللہ طرفت عین ولم اعبد اللات والعزا۔ فرمایا کہ پہلی فضیلت جو اپنی گنوائی، فرمایا کہ آج تک میں نے زندگی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں بنایا، خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ پھر فرمایا لم اعبد اللات والعزا، فرمایا کہ لات اور عزا کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کے سامنے نہیں جھکا۔ امیر کائنات نے یعنی اپنی فضیلت کہ زندگی میں طرفت عین لمحہ بھر کے لیے، چشم زدن کے لیے بھی، پتہ یہ چلا کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگ مشرک تھے، خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ اس لیے آپ دیکھ لینا اصحاب پیغمبر میں سے ساری دنیا صحابیت میں سے فقط امیر کائنات وہ ہیں، وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو کرم اللہ وجہہ کا لقب ملا ہے۔ کرم اللہ وجہہ یعنی، اور یہ لقب فقط اور فقط امیر کائنات کے ساتھ خاص ہے، علی بن ابی طالب کے ساتھ ہی لگایا جا سکتا ہے، اور پھر شیعہ سنی کتابوں میں دیکھنے کسی اور کے ساتھ یہ نہیں لگا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ شخصیت کہ جس کے پیشانی کو اللہ نے عزت بخشی، جو صاحب کرامت ہوئی، صاحب عزت ہوئی، یعنی اللہ کے ساتھ علاوہ کسی اور کے سامنے یہ پیشانی سجدہ ریز نہیں ہوئی۔ حقیقت میں دیکھ لینا مکہ والے بھی بت پرست تھے، مدینہ والے بھی بت پرست تھے، اور حجاز والے بھی۔ جب سید الانبیاء آئے ہیں نا تو اس سے پہلے سارے مکہ والے بھی بت پرست، مدینہ والے بھی بت پرست، پورا حجاز بت پرست، طائف والے بھی بت پرست، اور سید الانبیاء آئے ہیں نا تو یہی تو جہاد لے کر آئے ہیں، اور غیر اللہ کی عبادت سے روکنے کے لیے آئے کہ لوگوں کسی اور کے سامنے نہ جھکنا، اگر سجدہ کرنا ہے تو فقط اس وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، کسی کو بھی خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اور جناب لقمان نے فرمایا کہ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، جب جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ اس کو نصیحت فرما رہے تھے۔ جناب لقمان بعض علماء کے نزدیک ہیں کہ نبی ہیں، بعض کے نزدیک ہیں کہ فقط حکیم ہیں اور حکمت کی باتیں کرنے والے ہیں، تو ان کی کچھ نصیحتیں وصیتیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں قرآن مجید نے ذکر کیا۔ وہ کہ آج ہمارے لیے بھی درس ہے کہ جب بھی اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھو نا، اپنے بیٹے کے پاس بیٹھو تو اس کو کچھ نصیحتیں کیا کرو تاکہ اس کی تربیت کی جا سکے۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو کہتے تھے وقال لقمان لابنہ، جناب لقمان اپنے بیٹے کے کہتے وہو یعظہ، جبکہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شرک ظلم عظیم ہے، قرآن کی نگاہ میں بھی اور جناب لقمان کی نگاہ میں بھی۔ نہج البلاغہ میں امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الظلم ثلاثہ، ظلم کی 3 قسمیں،
تین قسموں کا ظلم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اس سوسائٹی میں، ہماری اس دنیا میں تین قسم کا ظلم ہے۔ فرمایا پہلا ظلم وہ ہے کہ جو ناقابل معافی ہے، جس کی کسی صورت میں معافی نہیں، جس کی کسی صورت میں بخشش نہیں۔ دوسرا امیر کائنات نے اس ظلم کا تعارف کروایا کہ جس کی معافی ہے، اگر کوئی معاف کر دے تو پھر اس کی معافی مل جائے گی، اور اگر کوئی دوسرا معاف نہ کرے تو اس کی معافی نہیں ملنے والی۔ اور تیسرا ظلم وہ ہے کہ اگر انسان توبہ کر لے تو پروردگار معاف کر دے گا۔ پہلا ظلم وہ کہ جس کی کوئی معافی نہیں، جس کی کوئی بخشش نہیں، امیر کائنات فرماتے ہیں وہ ظلم شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کی معافی نہیں۔ خود قرآن میں مجید میں بارہا مقامات پر، کم از کم 2 مقامات پر پروردگار عالم نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا کہ پروردگار عالم کبھی بھی مشرک کو نہیں بخشے گا، شرک کا گناہ خدا کی ذات کبھی نہیں بخشے گی، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں پروردگار بخش دے گا، اور ہر اس بندے کو بخش دے گا جس کو وہ ذات چاہے گی۔ لیکن اگر نہیں بخشش تو فقط شرک کی بخشش نہیں۔ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کی بخشش نہیں۔ اور خیال کیے گا یہ شرک ہمارے درمیان سرایت کرتا جا رہا ہے، اور اس انداز میں سرایت کرتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو موحد بھی کہتے ہیں لیکن مشرک بھی بنتے جا رہے ہیں۔ خدا کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو مان دینا یہ شرک، خدا کے مقابلے میں اور افراد کو لے کے آنا کہ جو خدا کے افعال میں جن کو شریک مانا جائے، خالقیت میں، رازقیت میں، تدبیر کائنات میں، تو یہ شرک ہے۔ فرمایا کہ اس کائنات میں ایک یہ جو عبادت کے لائق ہے وہ اللہ کی ذات، کہ جس کے علاوہ نہ کوئی رازق ہے، نہ جس کے علاوہ کوئی قادر ہے، نہ جس کے علاوہ کوئی خالق ہے، نہ جس کے علاوہ کوئی کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ فرمایا اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچا، یہ شرک ظلم عظیم ہے۔ پھر دوسرا گناہ کہ دوسرا ظلم کہ جس کی معافی ہو سکتی ہے لیکن جب دوسرا مومن معاف کرے گا، یہ وہ ہے کہ جب انسان دوسرے کے حق میں گستاخی کرتا ہے، اس کے حقوق کو پامال کرتا ہے، کسی کے حق کو ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کے حقوق کو غصب کرتا ہے، کسی کو ناراض کرتا ہے، کسی کے حق میں ظلم کرتا ہے، کسی یتیم کا حق کھا لیتا ہے، کسی بیوہ کا حق کھا لیتا ہے، کسی مومن بھائی کا حق کھا لیتا ہے، کسی پڑوسی کا حق کھا لیتا ہے، اور یہ اس وقت تک معافی نہیں ملے گی، پروردگار اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ مومن معاف نہ کر دے جس کے حق میں گستاخی ہوئی ہے، جس کا حق کھایا گیا ہے، جس کے حق کو پامال کیا گیا ہے۔ اور تیسرا ظلم فرمایا وہ ظلم کہ جو انسان اپنے نفس پر کرتا ہے، معصیت پروردگار کرتا ہے، حقوق العباد کو غصب نہیں کرتا لیکن خدا کے دین کی مخالفت کرتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ فرمایا جب بھی انسان دین الہی کی مخالفت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، خدا کے دین کو پامال کرتا ہے، واجبات کی مخالفت کرتا ہے، حرام کاموں کو انجام دیتا ہے، حقیقت میں یہ انسان کسی اور پر ظلم نہیں کر رہا، خدا کا نقصان نہیں کر رہا، اللہ کے رسول کا نقصان نہیں کر رہا، خدا کے دین کا نقصان نہیں کر رہا، آئمہ کا نقصان نہیں کر رہا، کسی اور کا نہیں، بلکہ اگر یہ نقصان کر رہا ہے تو اپنے نفس کا نقصان کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا، اس لیے معصوم فرماتے ہیں نا دعائے کمیل کے جملے، ظلمت نفسی فاغفر لی یا رب، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، گناہ کر کے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، دین کی مخالفت کر کے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تیرے واجبات کو پامال کر کے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، حرام کو انجام دے کر میرے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ خدا نے تو اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، اب اس نے اس انسانیت کو عبادت سے ہٹا کر خدا کی مخالفت میں استعمال کیا، معصیت پروردگار میں استعمال کیا، نتیجتاً اس نے نفس انسانیت پر ظلم کیا۔ اب یہ اگر توبہ کر لے تو پروردگار اس کی توبہ کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
सुभान अल्लाह वैसे ये जैसे उसने कभी गुनाह किए नहीं। इसलिए नौजवान सुभान ये मजलिस अज़ा बारगाह इमाम हुसैन, मजलिस हुसैन बारगाह इमाम हुसैन। क्या बात तो तौबा अगर करनी है तो यही मकाम है जहाँ बारगाह इमाम हुसैन में इंसान आकर तौबा कर। सुभान जैसे हुर ने बारगाह हुसैन में आकर तौबा की थी, हम भी ये हुर बनकर आए और बारगाह इमाम में आए और आकर तौबा करें। ये वही मकाम है जहाँ तौबा की जाती है और इसी मकाम पर तौबा कबूल भी होती है। माशाअल्लाह ऐ मेरे नौजवान, फरमाया मा मिन अहब्बा अहब्बु शैइन मिन शाबिन ताइब। फरमाया परवरदिगार आलम के लिए सबसे महबूब तरीन चीज एक नौजवान की तौबा है, जो जवानी में तौबा करे, बुढ़ापे में तौबा करे। कि जब इंसान को पता है कि जिंदगी गुजार चुका, अपनी ताकतों को जाया कर चुका है, अपने वक्त को जाया कर चुका, अब मौत के करीब है, अब कब्र के करीब है, कब्र के सामने आई तौबा कर ले तो वो जात तो करीम में तौबा कबूल कर लेगी। लेकिन अगर एक नौजवान तौबा करता है तो परवरदिगार को कायनात में सबसे ज्यादा पसंदीदा नौजवान की तौबा है, माशाअल्लाह जिसकी ख्वाहिशात भी उरूज पर है, जिसकी ताकत भी उरूज पर है, जिसके पास वक्त भी है, जिसके पास दुनिया के सामने रानाइयां भी हैं, रंगीनियां भी हैं और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। लेकिन खुदा की जात के लिए और उसकी खुशनुदी के लिए अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर कर अल्लाह के दीन में अपने आप को महदूद करके उस जात की खुशनुदी के लिए अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है। फरमाया नौजवान की तौबा को परवरदिगार पसंद फरमाता है। इसलिए फरमाया लोगों याद रखना, अपने आप को गुनाहों से बचा जाओ। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और अमीर कायनात ने फरमाया पहली सिफत लम अशरिक अल्लाह अबदा, मैंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया और आज तक मैंने लात और उज़्ज़ा की इबादत नहीं की, बुतों की इबादत नहीं की। ये लात और उज़्ज़ा, ये हुबल और ये मनात, ये हकीकत में बुतों के नाम है जो कुफारे मक्का के बहुत बड़े बड़े ये बुत थे कि जिनकी इबादत ये किया करते थे। मक्का वाले, मदीना वाले, ताइफ वाले ये उनको इबादत किया करते थे, अपने हाथों से उनको तराशते और फिर खुद उनके सामने झुकते, उनको अपना खुदा मानकर झुक जाते। लेकिन याद रखना अमीर कायनात ने फरमाया कि जिंदगी में अली ने न कभी खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराया, न अली किसी के सामने झुका। लेकिन याद रखना वो मुआशरा था जिसमें हर बंदा ही मुशरिक था, हर बंदा ही बुतों के सामने झुकता था, हर बंदा ही इबादत करता था, बुतों की, लात की, उज़्ज़ा की, मनात की, हुबल की इबादत किया करता था। ये वो मुआशरा था कि हर पूरे उस मुआशरे में हर बंदा या कोई बुत तराश था, कोई बुत फिरोश था, कोई बुत की इबादत करने वाला था, कोई बुत परस्त था, कोई बुत तराश था, कोई बुत फिरोश था। इस पूरे मुआशरे में जहां बुत परस्ती, पुरस्ती थी, बुत परस्त थे, बुत तराश थे, बुत फिरोश थे, इतने भरे गंदे मुआशरे में अगर कोई बुत शिकन बन के निकला है तो वो अली इब्न अबी तालिब है। इतने गंदे मुआशरे में अगर कोई बुत शिकन बन के निकला तो ये तरबियत पैगंबर का कमाल है कि सैयदुल अंबिया ने ऐसी हस्ती की तरबियत की और ये फजीलत है अमीर कायनात की। रोज़े आशूर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुश्मनों के मुकाबले में आए, इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रिज्ज़ पढ़े, कुछ अशार पढ़े। जब भी मुजाहिद सामने आता है ना दुश्मन के मुकाबले में तो वो फिर अपने हस्ब व नस्ब को जिक्र करता है, वो रिज्ज़ पढ़ता है। उन रिज्ज़ में ये फजीलत अमीर कायनात को जिक्र किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन लहू जद्दुन का जद्दी फिल वरा औ का शैखी फाना इब्नुल कमरैन फातिमा ज़हरा उम्मी व अबी कासिमुल कुफ्र बे बद्र व हुनैन। फिर अगला जुमला फरमाया लोगों याद रखना, अबदल्लाह अबदन याफ़िअन कुरैशुन यअबुदून अल-वसनैन यअबुदून लात वल उज़्ज़ा मअन अलीयुन सल्ला इला क़िबलतैन। फरमाया कौन है जो मुझ जैसा हुसैन हो और मुझ मेरे नाने जैसा नाना किसका, मेरे दादे जैसा दादा किसका। कौन है जिसका नाना मेरे नाने जैसा, कौन है जिसका दादा मेरे दादे जैसा। और फिर फरमाया कि लोगों याद रखना मैं कौन हूं, मैं वो हूं कि जो फातिमा ज़हरा का बेटा हूं।
میں فاطمہ کا بیٹا ہوں اور میں اس کا بیٹا ہوں، اس علی کا بیٹا ہوں جس نے بدر و حنین کے میدانوں میں کفر کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ میں حسین ہوں، میں وہ ہوں، فرمایا کہ جس نے فقط ایک اللہ کی عبادت کی ہے، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ قریش والے بتوں کی عبادت کر رہے تھے، لات اور عزا کی عبادت کر رہے تھے، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جو ایک وقت میں ایک اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کیا۔ میں اس علی کا بیٹا ہوں جو توحید پرست ہے۔ عزادارو، یہ توحید پرستی، علی جہاں توحید پرست ہے، وہیں بت شکن بھی ہیں، اور بت شکن ہونا اتنا آسان نہیں۔ تاریخ میں ایک اللہ کے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ بت شکن ہے کہ جنہوں نے بت شکنی کی ہے، بتوں کو توڑا، اور دوسرے پھر ان کے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے بتوں کو توڑا، اور بتوں کو توڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب فتح مکہ ہوئی ہے نا، مکہ کو فتح کیا ہے سید الانبیاء نے، تو قرآن مجید نے کہا کہ وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ وہ کفار مکہ دین الہی میں داخل ہونے لگے، فوج در فوج، گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ اسلام پھیلنے لگا نا، جب اسلام کی حیبت پھیلنے لگی، اسلام کی طاقت پھیلنے لگی، لوگ مرعوب ہونے لگے، جب شیطان کو پتہ چلا کہ اب دین الہی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جب کفار مکہ کو پتہ چلا اب اللہ کے دین کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اب گروہ در گروہ لوگ اسلام قبول کرتے گئے، اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ ایک قبیلہ آیا سید الانبیاء کی خدمت میں اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کے دین کو قبول کرتے ہیں، لیکن مشروط کچھ شرطیں ہیں دین اسلام کو قبول کرنے کی۔ 3 شرطیں ہماری۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو قبول کریں گے، لیکن ہمیں آپ اجازت دیں گے کہ ہم 1 سال بتوں کی عبادت کریں گے، کیونکہ پرانا ایک سلسلہ چل رہا ہے ہمارا، تو وہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا اتنی جلدی، اس لیے آپ ہمیں اجازت دیں گے۔ ہم اسلام کو تو قبول کر لیتے ہیں، کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن 1 سال تک آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یہ جو سجدہ اور رکوع والا کام ہے نا، یہ ہم سے نہیں ہوتا، ہمیں نماز کا آپ مجبور نہیں کریں گے، ہم نماز پڑھیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں نہیں کہیں گے کہ ہم ہمارے بتوں کو ہم توڑ دیں، بت توڑنے کے کبھی آپ ہمیں نہیں کہیں گے، ہم اپنے بتوں کو توڑیں گے نہیں۔ یہ تینوں شرطیں جب سید الانبیاء کے سامنے پیش ہوئی نا، مشروط شرط ہے، تو سید الانبیاء کوئی راہبر تو ہیں لیکن کوئی دنیا دار راہبر نہیں تھے، کوئی سیاستدان نہیں تھے، کوئی سیاسی پارٹی کے نمائندے نہیں تھے کہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی شرطیں قبول کر لیتے ہیں، فی الحال مصلحت انگیزی سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو آنے تو دیں ہمارے پاس، ہماری پارٹی میں شامل تو ہو جائے، پھر بعد میں دیکھ لیں گے۔ نہ، سید الانبیاء رہبر دنیا کے بنائی ہوئی نہیں تھے، یہ اللہ کی طرف سے بن کے آئے تھے، سیاستدان نہیں تھے، ایک دینی قائد تھے۔ فرمایا کہ جہاں تک پہلی شرط کا تعلق ہے نا، تم کہتے ہو کہ میں تجھے اجازت دے دوں کہ 1 سال تک تم بتوں کی عبادت کرتے رہو، فرمایا کہ میں نے تجھے اسلام کا پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا، اب تمہاری مرضی کہ اسلام کو قبول کرو یا نہ کرو، یہ تمہارا اختیار ہے، لیکن اگر جیسے ہی اسلام کا کلمہ پڑھتے جاؤ گے میں تجھے چشم زدن کے لیے بھی کسی بت کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ادھر سے تم کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور پھر اپنی بتوں کے سامنے بھی جھکو، یہ تمہارے کلمے اور تمہارے عمل کے درمیان اختلاف ہو جائے گا کہ ایک طرف تم کلمہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسری طرف اپنی بتوں کے سامنے جھکو، تو پھر معاملہ ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن ہم اللہ کے مقابلے میں کئی ایسے بتوں کو تراشے ہوئے ہیں کہ جن کے سامنے جھکتے ہیں۔ کس کے سامنے جھکتے ہیں؟ لوگ اپنی خواہشات کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے رسم و رواج کے سامنے جھکتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جس کی اجازت لوگوں نے سید الانبیاء سے مانگی تھی، سید الانبیاء نے کہا نہیں اجازت نہیں دوں گا، کسی صورت میں اجازت نہیں۔ تو تم تک اسلام کا کلمہ پہنچ گیا، اسلام کا پیغام پہنچ گیا، توحید کا پیغام پہنچ گیا، اب تمہاری مرضی کہ تم اس کو قبول کرو یا نہ کرو، لیکن اگر اسلام کا کلمہ پڑھو گے تو پھر چشم زدن کے لیے بھی اجازت نہیں ملے گی کہ تو غیر خدا کے سامنے جھکے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ غیر اللہ کے سامنے جھکو. اور دوسری شرط جو تم کہتے ہو کہ میں تجھے نماز کے لیے مجبور نہیں کروں گا، نہ ایسی بات نہیں ہے. اس پر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا، اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا کہ تم مسلمان تو ہو جاؤ اور نماز کے قریب نہ جاؤ. فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ صلاۃ، فرمایا اس دین الہی میں، اس دین میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جس دین میں نماز نہ ہو. فرمایا معراج الدین الصلاۃ معراج الدین، نماز دین کی معراج کا نام ہے. لکل شیء وجہ ووجہ دینکم الصلاۃ، فرمایا ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے اور تیرے دین کا چہرے کا نام ہے نماز. فرمایا کہ وہ اس دین میں خیر ہی نہیں ہے جس دین میں نماز نہ ہو. مجھے بتاؤ اس دین میں خیر نہیں جس دین میں نماز نہ ہو، تو اس بندے میں خیر کیسے ہو سکتی ہے جس کی زندگی میں نماز نہ ہو؟ جو بندہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوں، میں محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہوں، اور کلمہ توحید تو کہے، دین کا ماننے والا تو ہو، لیکن اس کی زندگی میں نماز نہ ہو، تعجب نہیں ہے اس پر. فرمایا کہ جیسے دین میں خیر نہیں، اسی طرح اس بندے بھی خیر نہیں کہ جس میں نماز. چپ کر گئے. بلندر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تیسری شرط انہوں نے لگائی تھی. پہلی شرط یہ تھی کہ 1 سال تک ہمیں بتوں کی عبادت کی اجازت ہو. دوسری شرط جو پہلی شرط قبول نہیں کی سید الانبیاء نے، دوسری شرط کہ آپ ہمیں نمازوں کا نہیں کہیں گے، یہ رکوع سجدے ہم سے نہیں ہوتے. سید الانبیاء نے یہ بھی قبول نہیں. تیسری شرط یہ تھی کہ ہم اپنے بتوں کو توڑیں گے نہیں، آپ ہمیں نہیں کہیں گے کہ ہم اپنے بتوں کو توڑ دیں. سید الانبیاء نے فرمایا کہ اس شرط پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، میں تجھے تو نہیں کہوں گا کہ تم بتوں کو توڑو، لیکن میرے پاس ایک ایسی شخصیت ہے جو بت شکن ہے، جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، وہ بتوں کو توڑ دیں گے. بس میرے محترم یہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ جو بت شکن، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بت شکن، اور ان کے بعد امیر کائنات علی ابن ابی طالب ہیں جو بت شکن ہیں. خود بیت اللہ میں 360 بت پڑے تھے. 360 کتنے جی؟ 360 یعنی سال کے دنوں کے برابر بت پڑے تھے بیت اللہ میں. روزانہ ایک نئے بت کی پرستش کی جاتی تھی، اور ان کا عقیدہ تھا کہ روزانہ ایک نئے بت کے سامنے جھکنا ہے، روزانہ ایک نئے خدا کے سامنے جھکنا ہے، روزانہ ایک نئے وصل کے سامنے جھکنا ہے. 360 اور پھر اس کے بعد لات، عزا، حبل، منات، یہ نئے، یہ ان کے علاوہ بت تھے. 360 بتوں کے سامنے، اور جو لات ہے اور عزا ہے اور منات ہے اور حبل، یہ بہت بڑے بت تھے. لات یہ وہ بت تھا کہ جو سفید رنگ کا تھا، کہ جو طائف والوں کا بت تھا، طائف والے اس کی عبادت کیا کرتے تھے. وہ جو ہے نا میرے بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرے تھے منات کہ جو سیاہ رنگ کا بت تھا، اس کی عبادت مدینہ والے کیا کرتے تھے. عزا اور حبل یہ 2 بت تھے مکہ والوں کے کہ جن کی عبادت مکہ والے کیا کرتے تھے. اب ان کی عبادت کیا کرتے تھے نا. اب سید الانبیاء آئے اور ساتھ امیر کائنات علی ابن ابی طالب بھی آئے. جب بیت اللہ میں پہنچے 360 بت سامنے کھڑے، اس وقت امیر کائنات کو حکم دیا کہ اے علی ان بتوں کو توڑ ڈالو. اب علی ابن ابی طالب نے ان بتوں کو توڑنا شروع کیا، اور ایک بت حبل تھا کہ جو بیت اللہ کی چھت پر تھا، جو پیتل اور تانبے سے بنایا گیا تھا. لات تھا جو پتھر، سفید پتھر سے بنا. منات تھا جو سیاہ پتھر سے بنا. حبل تھا کہ جو تانبے اور پیتل سے بنایا گیا تھا، کہ جس کو بیت اللہ کی چھت پر لٹکایا گیا تھا. جب 360 بت توڑ چکے ہیں نا، اس وقت علی ابن ابی طالب نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ حبل تو چھت پر ہے اور اس پر ہاتھ پہنچنا مشکل ہے، میرے لیے آسان نہیں ہے کہ میں اس حبل کو توڑ سکوں. تو اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا کہ اے علی اتنی اس میں کون سی مشکل ہے، آپ میرے دوش پر سوار ہو جا
میرے دوست پر سوار ہو کر ان حبل کو توڑ ڈال، اور پھر اس انداز میں علی ابن ابی طالب نے اس کلہاڑے کو چلایا کہ اس انداز میں وہ حبل ٹوٹا جیسے شیشے کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ بلندر صلوات اللہ اکبر۔ ایک طرح کا صحابی قریب آیا، کہا یا رسول اللہ یہ حبل توڑنے کی مجھے اجازت دے دیں۔ 360 بت تو علی نے توڑ دیا، یہ حبل مجھے توڑنے کی سعادت بخشی۔ اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا تھا کہ جو بتوں کے سامنے جھکتا رہا ہو وہ بت شکن نہیں ہو سکتا۔ جو خود بت کے سامنے جھکتا رہا ہو وہ کبھی بھی بت شکن وہی ہو سکتا ہے کہ جو کبھی کسی بت کے سامنے نہ جھکا ہو۔ اور یہی وہ بت تھے کہ جن کو لے کے آتے تھے، جنگوں میں لے کے آتے تھے۔ باقاعدہ بدر میں ابو جہل لے کے آیا، منات کو لے کے آیا، اور احد میں ابو سفیان لے کے آیا، لات کو لے کے آیا، منات کو لے کے آیا، اور پھر ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ کے لایا گیا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی ایک جملہ لکھتے ہیں، کہا کہ کفر کے خداؤں میں 3 نقص تھے۔ کفر کے خداؤں میں 3 نقص، ایک یہ کہ یہ بنانے کے محتاج، کوئی بنانے والا ہو تو یہ بنے، کوئی بٹھانے والا ہو تو یہ بیٹھے، کوئی ماننے والا ہو تو ان کی خدائی چلے، کوئی بنانے والا نہ ہو تو یہ بن نہ پائیں، کوئی بٹھانے والا نہ ہو تو یہ بیٹھے نہیں، کوئی ماننے والا نہ ہو تو ان کی خدائی نہیں چلتی۔ لیکن ہمارا خدا وہ عظیم خدا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ عظیم رب ہے کہ جو اکیلا ہے، جو بے نیاز ہے، جو کسی بنانے کا محتاج نہیں اور کسی کے ماننے کا محتاج نہیں۔ کوئی مانے پھر بھی رب، کوئی نہ مانے پھر بھی رب۔ اور یہی پھر پروردگار عالم نے ایسی ہستیوں کو بنایا اور اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ جو خود پروردگار عالم کے لیے ایسا نمائندے بن کے آئے کہ جن کے ذریعے خدا کی پہچان ہوئی، اور ان کو بھی ایسا بنا کے بھیجا، ایسا بنا کے بھیجا کہ جن کو دنیا والوں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنا کے بھیجا۔ وہ بھی نمائندہ بن کے آئے، خلیفہ بن کے آئے، لیکن دنیا والوں کے بنانے کے محتاج نہیں، بلکہ ان کو بھی پروردگار عالم نے بنا کے بھیجا ہے۔ اور وہ اتنے عظیم ہستیاں ہیں، اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں جب امیر کائنات علی ابن ابی طالب منبر خلافت پہ آئے ہیں نا، تو اس مقام پر جا کر بیٹھے کہ جہاں سید الانبیاء بیٹھا کرتے تھے، اس وقت ایک صحابی رسول ساسا بن سوحان نے کہا، ایک جملہ کہا، یا علی ما زانت الخلافہ بل زینت الخلافہ، فرمایا اے علی خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی بلکہ آپ نے خلافت کو مزین کر دیا۔ بس علی وہ ہے کہ جو کسی کے سامنے نہیں جھکے، ایک لحظے کے لیے بھی شرک نہیں کیا، اگر عبادت کی ہے تو فقط پروردگار عالم کی عبادت کی۔ بس عزادارو، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ ایک شخص آیا نا امام صادق کی خدمت میں، آ کر عرض کرتا ہے کہ مولا اس دنیا میں سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں کہ سب سے میٹھی چیز ایک بوڑھے باپ کے لیے اس کا جوان بیٹا۔ دوسرا سوال کیا، مولا بتائیے کہ اس کائنات میں سب سے تلخ چیز کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے تلخ چیز ایک بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کی موت۔ جوان بیٹے کی موت کو بوڑھا باپ برداشت نہیں کر سکتا۔ عزاداروں، پھر کوئی عام بیٹا نہ ہو، شبیہ پیغمبر۔ عزاداروں، حضرت علی اکبر آئے ہیں نا، جب عاشور کا دن طلوع ہوا، سب سے پہلے اپنے جوانوں میں سے، بنی ہاشم کے جوانوں میں سے سب سے پہلے، جب اصحابہ کی شہادت ہو گئی ہے نا، مکمل ہو گئی، تو پھر جوانان بنی ہاشم میں سے سب سے پہلے حضرت علی اکبر آئے ہیں اپنے بابا کی خدمت میں۔ بڑی محبت ہے امام حسین کو اپنے بیٹے علی اکبر سے، عزاداروں بڑی محبت ہے۔ جب آئے ہیں نا، سب سے پہلے آ کر اجازت مانگی، کہا بابا مجھے اجازت دیں کہ میں جنگ کے لیے جاؤں، موت کی اجازت مانگنے کے لیے۔ عزاداروں، ایک جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے آیا،
موت کی اجازت مانگنے. اب روایت کے جملے ہیں کہ امام نے تردد نہیں کیا. جوانان بنی ہاشم میں سے جتنے بھی جوان آتے رہے ہیں نا موت کی اجازت طلب کرتے رہے, امام نے آسانی سے موت کی اجازت نہیں دی. لیکن حضرت علی اکبر جب موت کی اجازت مانگنے آئے نا پھر امام نے تردد نہیں کیا. ایک جملہ لکھا ہے ناظرہ نظرۃ آئس, سر سے لے کر پاؤں تک اس انداز میں نگاہ دوڑائی ہے جس طرح ایک باغبان اپنا باغ اجڑتا ہوا دیکھتا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آزادارو سر سے لے کر پاؤں تک فقط اس طرح مایوسانہ نگاہ دوڑائی ہے. اور پھر اپنے بیٹے علی اکبر کو کہا کہ بیٹا علی اکبر کو تیار کیا ہے, شبیہ پیغمبر تھے نا, پھر ایسے تیار کیا ہے کہ بالکل ہو بہو شبیہ پیغمبر بنا دیا ہے. آزادارو شبیہ پیغمبر جب بنا دیا نا اس وقت کہا کہ جاؤ بیٹا علی اکبر خیموں سے بیویوں سے الوداع کر کے آؤ. آزادارو جب علی اکبر آیا نا خیموں میں بیویوں نے حلقہ ماتم باندھ لیا. کوئی کہتی ہے واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسینہ واہ علی اکبر ارحم علی غربتنا, اے علی اکبر ہماری غربت پر رحم کر, اے علی اکبر ہماری غربت پر رحم کر. آزادارو پھر ایک مرتبہ آئے ہیں اس خیمے میں کہ جہاں عابد بیمار غشی کے عالم میں ہیں, اپنے بھائی سے الوداع کرنے آئے نا. جب خیمے میں آئے ہیں تو اس وقت امام زین العابدین غشی کے عالم میں ہیں. ایک مرتبہ قدموں کا بوسہ لیا پھر باہر نکلے ہیں نا. ایک مرتبہ جب بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی ہیں امام زین العابدین کی آنکھیں کھلی, پوچھا اما فضہ کون ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ خیموں میں رونے کی آوازیں بلند کیوں ہیں. اس وقت جناب فضہ نے کہا تھا کہ اے امام زین العابدین آپ کا بھائی علی اکبر اب مقتل کی طرف جا رہا ہے. آزادارو جیسے یہ سننا تھا ایک مرتبہ امام زین العابدین عصا کا سہارا لے کے آئے, اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ صدا لگائی, کہا اے علی اکبر مجھے مل کر نہیں جاؤ گے. آزادارو ایک مرتبہ جناب علی اکبر بڑھے اور اپنے بھائی امام زین العابدین کے کاندھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھا, دونوں نے ایک دوسرے کے پاؤں میں باہیں ڈالی اور اس طرح گریہ کیا. اتنا روئے ہیں اتنی روئے ہیں. آزادارو بیویاں چھڑانے والی تھی, جدا کرنے والی تھی, لیکن کوئی جدا نہیں ہو رہا تھا. علی اکبر امام زین العابدین سے جدا نہیں ہو رہے تھے نا. ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے, ایک ہاتھ علی اکبر کے کاندھے پر رکھا, دوسرا ہاتھ امام سجاد کے کاندھے پر رکھا اور کہا اے علی اکبر اے بیٹا سجاد میں حسین کی قسمت. آزادارو کہا کہ اے بیٹا علی اکبر اے سجاد جدا ہو جاؤ. آزادارو ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا تھا کہ اے علی اکبر یہ لباس مجھے کس نے پہنایا ہے, یہ جنگی لباس کس نے پہنایا ہے. کہا میرے بابا حسین نے مجھے پہنایا. آزادارو امام سجاد نے کہا تھا علی اکبر یہ تو اپنا لباس مجھے دے دے, میرا لباس تو پہن لے اور میں تیری جگہ پر جاؤں گا, جا کے جنگ کروں گا. آزادارو ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا کہ اے بھائی سجاد یہ میرا میدان جہاد ہے, تو جان کوفہ کے بازار جانے, اے سجاد تو جان شام کے دربار جانے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آزادارو جناب علی اکبر ایک مرتبہ اپنی سواری پر سوار ہوئے نا, جیسی سواری آگے بڑھی ایک مرتبہ سواری جب چلی ہے نا اس وقت تھوڑے قدم چلے نا امام حضرت علی اکبر نے کیا محسوس کیا کہ کوئی شخص ہے جو پیچھے سے چل کے پیچھے آ رہا ہے. آزادارو امام جناب علی اکبر نے جب اپنا گھوڑا روکا ہے نا پیچھے مڑ کر دیکھا, کیا دیکھا, امام حسین ہے جو پیچھے سے دوڑ کے آ رہے ہیں. آزادارو ایک مرتبہ امام جناب علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو اپنی سواری کو روکا اور اتر کر کہا بابا آپ نے خود ہی مجھے موت کی اجازت دی ہے, آپ پیچھے کیوں بھاگ کے آ رہے ہیں, کیوں دوڑ کے آ رہے ہیں. آزادارو اس وقت امام حسین نے کہا تھا اے علی اکبر تو بوڑھا باپ ہوتا, ایک جوان بیٹا تجھ سے موت کی اجازت مانگنے آتا, پھر میں دیکھتا تو کیسے موت کی اجازت دیتا ہے. آزادارو ایک مرتبہ پھر اپنے بیٹے علی اکبر کو گلے سے لگایا اور کہا بیٹا علی اکبر ایک منت کرتا ہوں, اے علی اکبر جب تک تو مقتل میں جاتا رہنا بار بار مڑ کر مجھے دیکھتا رہنا. آزادارو یہی روایت کی جملے ہیں کہ جب یہ کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند ہوئے نا, کربلا سے لے کر کوفہ تک, کوفہ سے لے کر شام تک, جب یہ کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند کر کے بازاروں سے کوچوں سے گلیوں سے گزارے گئے, روایت کے جملے ہیں جس نیزے پر امام حسین کا سر تھا نا وہ سر ہمیشہ اسی نیزے کی طرف رخ کر کے رکھتا, اس نیزے پر علی اکبر کا سر تھا. آزادارو ایک مرتبہ علی اکبر پہنچے, ایک مرتبہ امام حسین دوڑ کے آئے ہیں نا, آئے ہیں اس خیمے میں جس خیمے میں علی اکبر کی ماں تھی اور کہا کہ اے علی اکبر کی ماں, اور میرے نانی کی شریعت کہتی ہے جب بھی ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے نا پروردگار دعا رد نہیں کرتا, اور اپنے علی اکبر کے لیے دعا کر پروردگار میرا علی اکبر زندہ واپس لے آئے. آزادارو ماں نے دعا کی ہے
قد قتلنی وإن ثقل الحدید قد اجہدنی، بابا پیاس نے مجھے مار مکایا ہے اور لوہے کی گرمی نے مجھے تھکا دیا ہے، بابا کیا مجھے ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ آزادارو ایک مرتبہ روایت کے جملے کہ امام حسین نے اپنے علی اکبر کو کہا کہ بیٹا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں رکھ۔ آزادارو ایک مرتبہ علی اکبر نے جیسی اپنی زبان امام حسین کے منہ میں رکھی نا، اچانک بے سخت اپنی زبان کو واپس موڑ دیا، کہا کہ بابا لسانوں کا اے بسو من لسانی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ آزادارو ایک مرتبہ امام نے اپنے ہاتھوں سے مشتری کو اتارا اور علی اکبر کے منہ میں رکھی، کہا بیٹا علی اکبر جاؤ، تیرا نانا تجھے حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ آزادارو ایک مرتبہ دوبارہ جنابی علی اکبر نکلے ہیں نا، اور اس وقت ایک مرتبہ جملہ کہا امام حسین نے، کہا کہ پروردگار عالم اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، پروردگارہ گواہ رہنا آج میں نے اس لشکر یزید کے سامنے اپنے اس بیٹے کو بھیج دیا ہے، اور جو کردار میں، گفتار میں، کردار میں، منطق میں، سیرت میں اور تیرے حبیب کی پسند میں شبیہ تھا۔ کہا پروردگارہ جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوتا تھا نا، میں اپنے علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ آزادارو ایک مرتبہ علی اکبر دوبارہ لشکر یزید کے سامنے بڑھے اور پھر جنگ ایسے کی ہے جیسے بنو ہاشم کے جوان جنگ کرتے ہیں، اور سر اڑتے نظر آئے، دھڑ گرتے نظر آئے۔ آزادارو ایک لائن نے ایک ایسا وار کیا، اور علی اکبر کے سینے میں برچھی کا وار ہونا تھا، اب علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی، اب علی اکبر گھوڑے کے سین پر سنبھل نہیں پائے، اپنے دونوں بازو کو گھوڑے کی گردن میں لگایا۔ اب گھوڑے نے رخ کر لیے لشکر یزید کی جانب۔ اب روایت کے جملے، اور جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے وار کیا، اور جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار کا وار کیا، اور جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزے کا وار کیا۔ فَقَطَعُوهُمْ عِرْبًا عِرْبًا، علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آزادارو یہ منظر خیموں کے دروازے سے بابا عبداللہ الحسین دیکھ رہے تھے، اور ایک مرتبہ جملہ کہا ہے علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خواہ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب